آج کے پیغام کا عنوان ہے خداوند یسوع مسیح کیوں کنواری سے پیدا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کیوں کنواری سے پیدا ہوا۔ 3 حوالہ جات ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں سے یشعیاہ نبی کا صحیفہ باب نمبر 7 اور آیت نمبر 13 اور 14 لکھا ہے، تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ آمین۔ دوسرا اقتباس حضرت متی رسول کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 25۔ متی 1:18 تا 25 یوں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ہیلیلویا۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آمین۔ تیسرا اقتباس
حضرت مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 33 یوں لکھا ہے۔ لوکا 1:26 تا 33 میں، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ کی نام سی اودا؟ مریم۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ آمین آمین۔ یشعیاہ نبی کے وسیلے سے باب نمبر 7 کی آیت نمبر 14 میں خداوند خدا ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ولادت باسعادت یعنی مبارک پیدائش سے 700 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل وعدہ کرتا ہے کہ خداوند داؤد کے گھرانے یعنی قوم اسرائیل کو اور نسل انسانی کو ایک نشان بخشے گا، اور وہ نشان یہ ہوگا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا۔ آج کے پیغام میں اس نشان کے تعلق سے ہم 5 باتیں ان 3 اقتباسات میں سے سیکھیں گے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کیوں ایک کنواری سے پیدا ہوا، کیوں خدا نے جو وعدہ کیا تھا ایک کنواری حاملہ ہوگی، کیوں خدا نے یہ وعدہ کیا؟ خدا اس کے ذریعے سے قوم اسرائیل اور تمام نسل انسانی کو کیا بتانا اور سکھانا چاہتا تھا؟ اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک نشان ہوگا، کنواری سے ہمارے خداوند کی پیدائش ایک نشان ہوگا۔ یہ نشان کیا ہے؟ اس میں کون سا بھید چھپا ہوا ہے؟ اس کے وسیلے سے خدا کون سے مکاشفے قوم اسرائیل اور تمام اقوام عالم کو دینا چاہتا تھا؟ اس میں نمبر 1 بات ہے،
कुंवारी से पैदाइश यस्सु मसीह की अलूहियत का निशान है। कुंवारी से पैदाइश खुदावंद यस्सु मसीह की अलूहियत का निशान है। कुंवारी से पैदा होना ये जाहिर करता है कि खुदावंद यस्सु मसीह सिर्फ कामिल इंसान ही नहीं है, बल्कि कामिल इंसान होने के साथ साथ वो कामिल खुदा भी है। गौर कीजिए, खुदा यशाया नबी के वसीले से वादा करता है, उसका नाम इमानुएल रखेंगे। और मत्ती की इंजील के बाब नंबर 1 की आयत नंबर 23 में जब जब्राइल फरिश्ता यूसुफ पर ख्वाब में जाहिर होता है तो वो उसे बताता है कि तेरी बीवी मरियम ने, जिससे तेरी मंगनी यहूदी दस्तूर में मंगनी निकाह के बराबर होती थी, जिसके साथ तेरा निकाह हो गया है, उस लड़की ने तुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि जो बच्चा उसके पेट में है वो खुदा के पाक रूह की कुदरत से है। और वो लड़की जो हामिला हो गई है, पाक दामन मुकद्दसा कुंवारी मरियम, जब वो बेटा जनेगी तो उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। यानी के पाक दामन औरतों में मुबारक मुकद्दसा मरियम के वसीले से उसके कुंवारपन की हालत में यस्सु मसीह इसलिए पैदा हुआ ताकि कौम इस्राएल और तमाम नस्ल इंसानी पर ये निशान जाहिर हो जाए कि ये लड़का जो पैदा हुआ है ये इंसान होने के साथ साथ खुदा भी है। और गौर कीजिए, हमारे खुदावंद का अवामी नाम था यस्सु। अवामी नाम यानी पब्लिक नेम, वो नाम जो उसके घर में, मोहल्ले में, गांव में, मुआशरे में इस्तेमाल होता था, वो था यस्सु, जिसका मतलब है यहोवा निजात देता है। यहोवा खुदा जाते इलाही यस्सु मसीह की सूरत में निजात देने के लिए एक कुंवारी के वसीले से इस दुनिया में आ गई। और जो नबूवती नाम उसे बख्शा गया वो था इमानुएल, जिसका यहां तर्जुमा भी बता दिया गया है, खुदा हमारे साथ। ये है वो निशान। कुंवारी से पैदाइश हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की खुदायत का निशान है, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की अलूहियत का निशान है। गौर कीजिए, खुदा हमारे साथ, कुंवारी से पैदा होने के जरिए से यस्सु मसीह की सूरत में खुदा हमारे साथ हो गया। हम जो गुनाह, शैतान और मौत की कैद में थे, पहली सदी में कौम इस्राएल और आज 21वीं सदी में दुनिया के तमाम लोग कुंवारी के वसीले से यस्सु मसीह को इस दुनिया में भेजकर खुदा बाप ने ये निशान बख्श दिया कि इस लड़के की सूरत में खुदा तुम्हारे साथ आ गया है ताकि तुम्हें तुम्हारे बंधनों से आजाद करे,
تمہارے جوؤں کو توڑے، تمہیں شیطان گناہ اور موت کی بادشاہی سے رہائی بخشے۔ اور مسیح خداوند نے اپنی خدمت میں ایسا ہی کیا۔ آپ نے بدرو گرفتہ کو آزاد کیا، آپ نے بیماروں کو اچھا کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، کمزوروں اور مسکینوں کا ساتھ دیا۔ اور جب بادشاہی کی منادی کی خاطر آپ کو مصلوب کر دیا گیا، صلیب پر لٹکے ہوئے بھی یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کو معاف کر دیا۔ جب وہ مر گیا، اس کے دشمنوں نے سمجھا کہ ایدے مشن دا اینڈ ہو گیا ہے، ایدی کہانی مک گئی۔ لیکن بائبل مقدس کی گواہی ہے کہ تیسرے دن موت کے بند کھول کر، قبر کے پتھر کو ہٹا کر، خدا کی طرف سے بخشا گیا نشان ایمانویل، ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور یہ یسوع جب آسمان پر اٹھایا جانے لگا تو جو بات اس کی پیدائش کے تعلق سے کہی گئی کہ خدا ہمارے ساتھ اپنے شاگردوں سے جدا ہوتے وقت بھی اس نے ان سے وعدہ کیا۔ متی کی انجیل کے باب نمبر 28 کی آیت نمبر 18 تا 20 میں اس نے 20ویں آیت میں ان سے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وڈے دن تے خدا ہمارے ساتھ جدو ساڈے کول آ گیا تے جدو او ساڈے تو وچھڑن لگا تے او دس رہا میری بہنوں کہ میں جسمانی طور تے توڑے کولوں جدا ہون لگا، پر پاک روح دے ذریعے میں دنیا دے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ سو اس کرسمس پر میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ کی زندگی میں کسی طرح کی ایسی مشکل، مصیبت، بیماری، قرضہ یا کوئی اور تکلیف ہے، جھگڑے ہیں، مقدمے بازی ہے یا کوئی اور چیلنج ہے جس کی وجہ سے آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ میں اکیلی ہوں، میرے بھائی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اکیلے ہو، تو وڈے دن دا پیغام اے وے کہ ایمانویل خدا کی طرف سے بخشا گیا نشان دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک لڑکی تھی، وہ خداوند یسوع سے بڑا پیار کرتی تھی، میں نے یہ کہانی کئی مرتبہ سنائی ہے۔ اس کا گھر سمندر کے ساحل کے قریب تھا، وہ ہر صبح واک کرنے جاتی سمندر کی گیلی ریت پر، اور جب وہ واک کرتی تو دعا کرتی، اور گیلی ریت پر اس کے جو قدموں کے نشان بنتے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت کے قدموں کے نشان بھی اسے نظر آتے۔ وہ یہ کہتی کہ یہ نشان جو ہے میرے خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے نشان ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ایک دن اس بہن کی زندگی میں مصیبتیں آ گئیں،
وہ ٹوٹی ہوئی جب صبح سویرے واک کرنے گئی تو ریت پر اپنے قدموں کے نشانوں کے ساتھ اسے خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے نشان نظر نہ آئے۔ وہ بڑی مایوس ہو گئی، گھر آئی، رونے لگی، خداوند سے گلہ کرنے لگی کہ میرا ایمان تھا سب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو میرے ساتھ رہے گا، آج تو نے بھی میرے ساتھ چلنا بند کر دیا۔ جب اس نے بات مکمل کی تو خداوند نے اسے جواب دیا، اے میری نادان بیٹی، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، تو اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ ریت پر قدموں کے جو نشان تو سمجھ رہی تھی کہ تیرے ہیں، وہ تو میرے تھے اور میں تجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر چل رہا تھا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مسیح کی کنواری سے پیدائش اس بات کا نشان ہے کہ وہ خدا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے جو بڑے دن دا پیغام۔ دوسری بات، کنواری سے پیدائش اس بات کا نشان ہے کہ خداوند یسوع مسیح بے گناہ اور معصوم ہے۔ کنواری سے پیدائش خداوند یسوع مسیح کے بے گناہ، معصوم، پاک اور بے داغ ہونے کا نشان ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی آیت نمبر 15 میں خدا نے وعدہ کیا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ سانپ یعنی ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ خداوند یسوع مسیح مرد کی نسل سے نہیں بلکہ عورت یعنی پاک دامن کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، خدا کے پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوا، اس لیے وہ اوریجنل سن یعنی موروثی گناہ سے بھی پاک تھا۔ موروثی گناہ سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ گناہگار فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر فطری طور پر گناہ کی طرف جھکاؤ اور مائلیت اور رجحان ہوتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس گناہگار فطرت کے تحت گناہ کی طاقت کے نیچے عملی طور پر آ جاتا ہے اور گناہ کر دیتا ہے۔ یوں ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے سوائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے، وہ موروثی طور پر بھی گناہگار ہے اور عملی طور پر بھی گناہگار ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح مرد کے تخم سے نہیں بلکہ پاک دامن کنواری مریم سے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اس لیے وہ بے گناہ، بے داغ اور پاک ہے اور پاک رہا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک رہے گا۔ اور اس نے یہ اعلان بھی کیا اپنی زمینی خدمت کے دوران کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، اور کوئی اودے وال اپنی انگلی چوک نہ سکیا۔ اور یہ یسوع جو بے عیب، بے داغ، بے گناہ، پاک، معصوم اور پوتر ہے،
یہ نہ صرف یہ کہ خود اپنی ذات میں ایسا ہے، بلکہ وہ اپنی پاکیزگی مجھے اور آپ کو ایمان کے ذریعے سے ٹرانسفر کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ آج جو لوگ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لے آتے ہیں، وہ گناہگار ہوتے ہیں، لیکن مسیح پر ایمان لانے کے بعد وہ پاکیزگی جو یسوع مسیح کی ہے، خدا اس پاکیزگی کو ایمان لانے والوں کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے۔ مسیح کے صلیب پر بہائے ہوئے خون اور دیے گئے کفارے کے وسیلے سے خدا گناہگاروں کے گناہ دھو دیتا ہے اور انہیں ایسا ہی پاک اور بے عیب بنا دیتا ہے جیسا خداوند یسوع مسیح خود ہے۔ مسیح کی کنواری سے پیدائش اس کے بے گناہ اور راست باز ہونے کا نشان ہے، اور جو کوئی اس بے مثال، پرجلال، با کمال اور لازوال مسیح یسوع کے پاس آئے گا، اسے بھی ایمان کے وسیلے سے خدا کے فضل اور رحمت سے یہ پاکیزگی اور راست بازی مل جائے گی۔ ہر مسیحی میں دو طرح کی راست بازی ہونی چاہیے۔ پہلی ہے منسوب شدہ راست بازی۔ یہ وہ راست بازی، وہ پاکیزگی ہے جو یسوع مسیح کی ہے، لیکن ایمان کے وسیلے سے اس کے کفارے کے باعث خدا اسے ہم سے منسوب کر دیتا ہے۔ اور توبہ اور ایمان کے بعد جب خدا ہمیں دیکھتا ہے، اسے گناہگار تارک وارث نظر نہیں آتا، اسے پاک اور راست باز تارک وارث نظر آتا ہے۔ تارک وارث دی نیکیاں دی وجہ نہ نہیں، بلکہ یسوع مسیح دی او پاکیزگی تے او راست بازی جیڑی ہن اونے اپنے فضل دے وسیلے مینوں بخش دیتی ہے۔ لیکن پھر دوسری راست بازی ہے عملی راست بازی۔ ہم نے ہر روز خدا کے پاک روح کی قوت سے نیکی اور راست بازی کے عملی کام کرنے ہیں، اپنی نجات کو ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے جو بے گناہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر آج کوئی بھائی یا بہن یہاں ایسے ہیں جو ابھی تک گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، توبہ نہیں کی، خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، تو اس کے کنواری سے پیدا ہونے کا یہ نشان کہ وہ بے گناہ ہے، اسی لیے ہے کہ آپ جو گناہگار ہیں اس پر ایمان لا کر آپ بھی بے گناہ بن جائیں۔ اور اگر آپ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں لیکن آپ کی زندگی میں کوئی پوشیدہ گناہ ہے یا کوئی بری عادت ہے یا کوئی ناپاک رویہ ہے، تو میرے بھائی میری بہن آج توبہ کرو۔ گناہگار توبہ کرتا ہے نجات پانے کے لیے، ایماندار توبہ کرتے ہیں تقدیس پانے کے لیے۔ توبہ کریں تاکہ خدا آپ کی تقدیس کر دے اور آپ کو ایک بار پھر یسوع مسیح کی مانند پاک اور صاف کر دے، اور وہ ایک ایسی بے گناہ اور پاک ہستی ہے جنوں او ٹچ کر دیندا ہے، او دی حالت ہی بدل دیندا ہے، او دی فطرت ہی بدل دیندا ہے۔ یہودی شریعت چ سی کہ اگر کوئی کسے کوڑی نو چھوئے تے او ناپاک ہو جائے گا،
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। پر پاک بے گناہ اور بے داغ ہستی یسوع مسیح کنواری کے وسیلے سے ہمیں بخشا گیا نشان۔ غور کیجئے، جب اس نے کوڑھی کو چھوا تے چھون والا یسوع مسیح ناپاک نہیں ہویا، جنوں ٹچ کیتا گیا کوڑھی نو او اپنے کوڑ تو پاک ہو گیا۔ پھر مردے نو جے کوئی چھوندا سی نا شریعت دے مطابق او بھی ناپاک ہو جاندا سی۔ نائن شہر دی بیوہ دا ایک کوئی پتر تو ہے بھی بیوہ، جوانی چی مر گیا، اور او دا جنازہ لے کے جا رہے نے، لکھیا خداوند یسوع مسیح نے ویکھیا تے انہوں بڑا ہی ترس آیا، کیونکہ او اس بیوہ دا اکلوتا بیٹا سی، اکو ایک پتر سی۔ یسوع مسیح نے انہوں نے کیا جنازہ روکو، انہوں نے جنازہ روکیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس مردے دی لاش نو چھویا تے انہوں کیا زندہ ہو جا۔ کوئی عام یہودی ہوندا تے انہیں ناپاک ہو جانا سی، کیونکہ لاش نو چھونا منع سی شریعت دے مطابق، پر ایک عام یہودی نہیں سی، ایک کنواری دے وسیلے بخشا گیا خدا دا خاص نشان سی۔ جدوں مسیح نے اس نوجوان منڈے نو ٹچ کیتا ہے، خداوند یسوع مسیح جو بے گناہ ہے وہ بے گناہ ہی رہا، وہ پاک ہی رہا، لیکن وہ مردہ مسیح کے چھونے سے زندہ ہو گیا۔ اور اس بڑے دن پر یسوع مسیح اپنی پاکیزگی، راست بازی اور بے گناہی کو آپ کو بخشنا چاہتا ہے۔ وہ آپ سے اپنی پاکیزگی اور راست بازی کو منسوب کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نام پر ایمان لائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس کے تجسم، اس کی خدمت، اس کی تسلیب اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو قبول کر لیں، خود کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں۔ جیسا وہ بے گناہ ہے ویسا ہی وہ آپ کو بھی بنا دے گا۔ تیسری بات ہم کلام میں سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کنواری سے پیدائش یسوع مسیح یہ نشان ہے کہ یسوع مسیح آدم ثانی ہے۔ کنواری سے پیدائش اس بات کا نشان ہے کہ یسوع مسیح دوسرا آدم ہے۔ اگر آپ پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام اس کا 5واں باب پڑھیں تو وہاں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ پہلے آدم کے سبب سے دنیا میں گناہ آیا، لیکن دوسرے آدم کے سبب سے دنیا میں نجات آئی۔ پہلے آدم کے سبب سے دنیا میں موت آئی، لیکن دوسرے آدم یسوع مسیح کے وسیلے سے دنیا میں زندگی آئی۔ پہلے آدم کے سبب سے انسان خدا سے جدا ہوا، لیکن آدم ثانی یسوع مسیح کے سبب سے انسان کی خدا سے صلح ہوئی۔ کلیسیائی بزرگ آئرینیس نے اسی بات کو مزید بڑھایا اور اس کی یوں تفسیر کی کہ پہلے آدم کے سبب سے دنیا میں نافرمانی آئی، لیکن دوسرے آدم یسوع مسیح نے جان دینے تک باپ کی فرما برداری کی۔ پہلا آدم اس نے درخت کا پھل کھا کر وہ انسان کے زوال اور موت کا سبب بنا، لیکن دوسرا آدم ثانی یسوع مسیح وہ درخت پر، لکڑی پر، صلیب پر
جان دے کر زوال نہیں بلکہ عروج، موت نہیں بلکہ زندگی کا وسیلہ بنا۔ اور غور کیجئے، آئرینیس بیان کرتا ہے کہ پہلے آدم کی تخلیق کمواری مٹی سے ہوئی، کمواری زمین سے ہوئی۔ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ کہ آدم تو پہلا کدی خدا نے کسے انسان نو زمین دی مٹی تو نہیں سی بنایا۔ جیسے پہلے آدم کی تخلیق کمواری زمین، کمواری مٹی سے ہوئی، خدا نے زمین سے مٹی لی اور اس کا پتلا بنایا، اس میں زندگی کا دم پھونکا، ایسے ہی دوسرے آدم کی پیدائش کنواری مریم سے ہوئی۔ اس تو پہلا مقدسہ مریم تو کسے بچے دی پیدائش نہیں سی ہوئی۔ اور جیسے پہلا آدم، اس کی پیدائش بھی مافوق الفطرت تھی، وہ بن باپ اور بن ماں کے کنواری زمین سے خدا کی قدرت سے ڈائریکٹ پیدا ہوا، ایسے ہی دوسرا آدم بھی بن باپ کے کنواری مریم سے، کنواری عورت سے، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ سو کنواری سے پیدائش اس بات کا نشان ہے کہ یسوع مسیح آدم ثانی دوسرا آدم ہے جو ہمیں خدا سے ملانے آیا۔ اور اینا ہی نہیں، عورت کی نسل سے یہ پیدا ہوا ہے، اسی لیے پہلی جو عورت تھی اس نے نافرمانی کی اور منع کیا ہوا پھل کھا لیا، لیکن جو دوسری عورت مریم ہے اس نے نافرمانی نہیں کی، بلکہ اس نے کہا فرشتے سے، لوکا پہلے باب میں ہم نے پڑھا کہ دیکھ، آیت نمبر 38 میں، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ پہلی عورت دی نافرمانی دا پھل سزا تے خدا تو جدائی، دوسری عورت پاک دامن کنواری مریم دی فرما برداری دا پھل خداوند یسوع مسیح جدے وسیلے بحالی معافی تے ہمیشہ دی زندگی۔ اور پہلی عورت حوا کی نافرمانی کی وجہ سے ہم جو ہے گناہ کی گرفت میں آ گئے۔ دوجی عورت پاک دامن کنواری مریم دی فرما برداری دی وجہ نال اسی گناہ دیاں زنجیراں تے موت دیاں زنجیراں تے شیطان دے جوئے تے بندنا تو آزاد ہو گئے۔ اور غور کرو، پہلی عورت حوا نو بھی ایک ناپاک فرشتے ابلیس نے آ کے آزمایا اور گرایا، دوسری عورت پاک دامن کنواری مریم نو بھی ایک فرشتے پر، پاک اور فرما بردار فرشتے جبرائیل نے آ کے خداوند یسوع مسیح دی پیدائش دی خوشخبری دیتی۔ اور یسوع مسیح جو دوسرا آدم ثانی ہے، یاد رکھیں کہ ابن خدا کنواری سے پیدا ہو کر ابن آدم بنا، تاکہ اسی جڑے آدم دے انسان دے بیٹے اور بیٹیاں وہاں اس لڑکے یسوع مسیح تے ایمان لیا کے اسی خدا دے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیے۔ سو آج تک اگر آپ مسیح سے دور ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں
اور آدم ثانی یسوع مسیح پر ایمان لائیں، تاکہ وہ جو ابن خدا سے ابن آدم بنا، آپ کو جو ابن آدم ہے آپ کو ابن خدا بنا دے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دے۔ اور اگر آپ پہلے سے ایمان رکھتے ہیں تو پھر میرے بھائی میری بہن یہ یاد رکھو کہ آپ کم قیمت لوگ نہیں ہیں، تسی غیر اہم لوگ نہیں، تسی کمزور لوگ نہیں، تسی یسوع مسیح جیڑا کنواری دے وسیلے بخشیا گیا نشان ہے، اور خدا دے پاک روح دے وسیلے خدا دے بیٹے بیٹیاں، شاہی کاہنوں کا فرقہ، اس کی مقدس قوم، برگزیدہ نسل اور اس کے بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے اس بڑے دن پر اپنی پہچان کو بھی یاد رکھیں کہ میں خدا کے حضور اتنی قیمتی ہوں، میں اتنا قیمتی ہوں کہ میری محبت میں، میری چاہت میں، میری الفت میں وہ جو قادر مطلق ہے ایک کمزور بچہ بن کر اس دنیا میں آیا تاکہ مجھے زوراور بنا دے۔ سب بولیں میں مسیح میں زوراور ہوں۔ ہیلیلویا۔ چوتھی بات، کنواری سے پیدائش، کنواری سے مسیحی کی پیدائش ایماندار کی روحانی نئی پیدائش کی طرف اشارہ ہے۔ کنواری سے یسوع مسیح کی پیدائش ایماندار کی روحانی نئی پیدائش کی طرف اشارہ ہے۔ یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 1 کی آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، یوحنا 1:13 میں یوں لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ کلیسیائی تاریخ میں، اور یہ جو متن بتا رہا ہے یہاں پر یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کی روحانی پیدائش کی بات ہے، لیکن یہ اقتباس صرف مسیح کی روحانی پیدائش ہی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یوحنا یہاں مضمر انداز میں بتا رہا ہے کہ نہ خون سے، نہ جسم سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہونے والے یہ جو مسیحی لوگ ہیں، یہ اس لیے اس طور سے پیدا ہوئے کیونکہ خود یسوع مسیح نہ خون سے پیدا ہوا، نہ جسم کی خواہش سے پیدا ہوا، بلکہ وہ خدا سے، یعنی اس کے پاک روح کی قدرت سے کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ اس لیے جو اس کے نام پر ایمان لے آتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، وہ انہیں بھی پاک روح کی قدرت سے نئے سرے سے پیدا کر دیتا ہے۔ کنواری سے مسیح کی پیدائش اور ایک مسیحی کی روحانی نئی پیدائش، ان میں بھی مماثلت ہے۔ مسیح کی کنواری سے پاک روح سے پیدائش جسمانی پیدائش تھی، ایماندار کی پاک روح کے وسیلے سے نئی پیدائش روحانی پیدائش ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی کنواری سے جسمانی پیدائش پاک روح کے وسیلے سے اس لیے ہوئی تاکہ گناہگار انسان کی پاک روح کے وسیلے سے جو ہے روحانی پیدائش ممکن ہو جائے۔
اگر آج آپ کی نئی پیدائش ابھی تک نہیں ہوئی تو کرسمس اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، پاک روح کی قدرت سے، کنواری سے پیدا ہونے والا یسوع مسیح تمہیں اسی روح کی قدرت سے نئی روحانی پیدائش، نئے سرے سے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کے لیے بلا رہا ہے۔ اپنی خودی کا، اپنے گناہ کا، دنیا داری کا، ان سب چیزوں کا انکار کر کے، ان کو رد کر کے یسوع کے قدموں میں آ جا۔ ارنسٹ مل کا مشہور گیت بھی ہے کہ دنیا کی بھیڑ میں تو جو کھو گیا، گھر لوٹ آ، اے میرے بیٹے گھر لوٹ آ، اے میری بیٹی گھر لوٹ آ۔ یہ کرسمس گھر واپس آنے، مسیح کے پاس آنے کی یاد دلاتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات ہے کہ کنواری سے یسوع مسیح کی پیدائش خدا کے فضل سے نجات کا نشان ہے۔ کنواری سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش خدا کے فضل سے نجات کا نشان ہے۔ لوکا پہلے باب میں ہم نے پڑھا کہ جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس گیا اور اس سے کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یونانی زبان چ فضل لئی اوتھے لفظ استعمال ہویا کیرس، کی ہویا کیرس، اور کیرس دا ایک مطلب ہے گفٹ، تحفہ، کہ اے مقدسہ مریم تیری سلامتی ہو، تجھے خدا کی طرف سے گفٹ مل گیا۔ وڈے دن تے اسی نویں کپڑے لینے ہاں، نویں جتیاں لینے ہاں، ایک دوجے نو کارڈ دینے ہاں، بھیناں نویاں چادراں لیندیاں نے، شالاں لیندیاں نے، تے بھائی نویں کوٹ تے جیکٹاں لیندے نے، ایک دوجے نو بھی گفٹ دیندے نے سارے لوگ۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، کرسمس کا، بڑے دن کا سب سے قیمتی اور اہم گفٹ پاک دامن عورتوں میں مبارک کنواری مریم سے پیدا ہونے والا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ جس کے پاس یسوع مسیح ہے اس کے پاس کائنات کا قیمتی ترین گفٹ ہے، اور جس کے پاس بڑے دن پر یسوع مسیح نہیں، چاہے وہ کتنے بھی مادی اور جسمانی گفٹ لے لے، او خدا دی نظر چ سب تو غریب، مسکین تے محروم شخص ہے۔ باقی سارے گفٹ تب آپ کے لیے پرمانی اور فائدہ مند ہوں گے اگر بنیادی گفٹ یسوع مسیح آپ کے پاس ہے۔ بڑا دن مسیح کے ہمیں بخشے جانے کا تہوار ہے کہ خدا نے فضل کر دیا ہے، اس نے گفٹ یسوع مسیح کنواری مریم کے وسیلے سے ہم تک پہنچا دیا ہے، اور یہ خدا کی رحمت سے ہے۔ مقدسہ مریم تو پاک دامن تھی، کنواری تھی، اس کا کسی مرد سے کسی طرح کا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، تو وہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ خدا کے روح کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ خدا کی پروردگاری سے پیدا ہوا، وہ خدا کے فضل اور خدا کی رحمت سے پیدا ہوا۔ ایسے ہی جیسے پاک دامن کنواری مریم
اس بچے کو اپنے بدن میں خود نہ تو تخلیق کر سکتی تھی نہ پیدا کر سکتی تھی، یہ خدا کے فضل سے ہوا۔ اسی طرح سے نہ تو ہم خود کو نجات دے سکتے ہیں، نہ ہم اپنی طاقت سے نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ خدا جس نے اپنے فضل سے پاک روح کی قدرت سے مقدسہ مریم کے بطن میں یسوع مسیح کو پیدا کیا، وہی خدا اپنے فضل سے آج بھٹکے ہوئے، روحانی طور پر مرے ہوئے، اخلاقی طور پر بگڑے ہوئے اور منزل کے اعتبار سے بھٹکے ہوئے گناہگار انسان کو بھی جو ہے اپنے فضل سے نجات دیتا اور نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ مسیح کی کمواری سے پیدائش خدا کے فضل کا ایک نشان ہے نجات پانے والوں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے۔ انہیں ساڈے تے بڑی وڈی رحمت کر دیتی ہے، تے جے تسی اج بھی یہ سارا کلام سن کے بھی اس رحمت تو اس فضل تو خالی رہ جاؤ تو آپ سے بد نصیب دنیا میں کوئی اور انسان